آئیے اس واقعے سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں، خواتین کیا سیکھ سکتی ہیں، ہم لوگ جنرلی کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے. سب سے پہلی چیز جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا ضرورت کے وقت واجب اور فائدہ مند ہوتا ہے. اسباب کا استعمال کرنا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا جان کا ڈر لگا تو انہوں نے اس کو مطلب ایک باسکٹ میں، ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دیا. اسباب کا استعمال کرنا. اللہ رب العزت چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہیں بچا سکتا تھا، کیوں نہیں بچا سکتا؟ لیکن اسباب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اختیار کریں. تو اسباب کا اختیار کرنا جو نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے اور جو حلال ہے وہ واجب اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے. یاد رکھیں. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ڈر پیدا ہوا بچے کو کیا کرے، سب سے ایزی طریقہ لگا، ان کے گھر کے بازو نہر تھی، نہر میں چھوڑ دیا. ندی تھی، ندی میں چھوڑ دیا اور بہا دیا. اسباب کا استعمال کرنا. دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ فطری خوف میں کچھ حرج نہیں ہے اور خوف ایمان کے خلاف نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا کہا اللہ نے؟ جب تجھے خوف ہو بچے کا تو پانی میں ڈال دے. پتہ چلا فطری خوف ایمان کے نفی نہیں ہے. ہوتا ہے نا کچھ لوگ ڈرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ارے میاں تم ڈر رہے مطلب ایمان نہیں ہے تمہیں. تو خوف ایمان کی نفی نہیں ہے. خوف کسی کو کسی چیز سے ہو تو اس سے ایمان کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اللہ نے کہا جب تجھے ڈر ہو تو اسے پانی میں چھوڑ دے. تو پتہ چلا خوف ایک مومن کے اندر ہو سکتا ہے، اس سے ایمان کے کمزور اور بلند کا تعلق نہیں ہوتا. جیسا کہ ہم سب ڈرتے ہیں کہ شیطان ہمارے قریب آئے. کون نہیں ڈرتا ہے؟ سب ڈرتے ہیں نا بھائی. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کبھی نزدیک ہی نہ آئے ہمارے. سمجھ رہے آپ؟ تو خوف اس لیے کہ وہ وساوس ڈال کے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال فطری طور سے خوف کھانا کسی چیز سے ایمان کی کمی نہیں ہے. تیسرا ہم کو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ، جو اس واقعے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ماں کی محبت دنیا میں تمام محبتوں سے زیادہ ہوتی ہے. اولاد کے لیے پریشان رہی، پھر اولاد بڑی ہوئی. علامہ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کے ایک ٹوکری میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دیا کرتی تھی روز، اور وہ ٹوکری کو انہوں نے اپنے گھر سے باندھ رکھا تھا. مطلب جب دیکھتی سب حالات ٹھیک ہے، رات ہے، بچے کو جاتی، ٹوکری کھینچتی، بچہ نکالتی، دودھ وغیرہ پلاتی، پھر ڈال کے چھوڑ دیتی. اور جیسی فرعون کے اس دن لوگ آ گئے، انہوں نے کاٹ دیا رسی اور وہ بچہ خود چلا گیا. وہ آلریڈی وہ احتیاط کر رہی تھی، بچے کو بچانے کے لیے تدبیریں اپنا رہی تھی. تو گویا اولاد کی محبت انسان کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ماں کی محبت اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ ہے. اتنا بڑا رسک لیا کہ اگر معلوم ہوتا کہ لڑکے کو چھپا کے رکھا تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی. زندگی بھر جیل میں جانا پڑتا ہے ان کو فرعون کی. اور ایک عورت ہونے کے ناطے جیل جانا یا کسی کافر کے ہاتھ میں جانا بہت ڈینجرس تھا ان کے لیے. ایک مرد بھی جاتے ہیں جیل، ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. کتنا بڑا رسک لے رہی تھی. تو پتہ چلا ماں کی محبت تمام محبتوں پر غالب آتی ہے دنیا میں جو لوگ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اسی طرح جو ہے ایک اور چیز ہمیں جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت خوف اور ڈر کے وقت ثابت قدم رہنا. خوف اور ڈر کے وقت اگر کوئی ثابت قدم ہے تو اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے مجھ پر اور آپ پر. ورنہ خوف اور ڈر کے ماحول میں انسان کیا کچھ غلط نہیں کر دیتا. تو یہاں پتہ چلا ان کو خوف تھا، غم تھا، بچہ واپس ملتا نہیں ملتا، لیکن ثابت قدم رہی. اللہ نے کہا ڈر تھا کہ یہ بول دے، دل میں آ رہا تھا ان کے، اگر بول دیتی تو بچہ مارا جاتا. اور الحمدللہ بچہ ان کے پاس آیا، بچہ ساتھ رہا، ان کا ہی بچہ تھا، کسی کو دنیا میں پتہ نہیں چلا ان کا بچہ تھا. آخر تک قصے میں کہیں نہیں ہے کہ پتہ چلا. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور شہزادے بن گئے، اور فرعون نے اپنے شہزادے کے جیسا ان کو رکھا، اور ولی عہد تھے حکومت کے. فرعون کے بعد بادشاہ بننے والے تھے مصر کے. تو گویا یہ راز کبھی نہیں کھلا، یہ راز چھپا رہا. اور دو شریک ماں ہونے کے ناطے وہ تو اصل ماں ہی تھی، دو شریک ماں بنا دیا اللہ نے تاکہ موسیٰ علیہ السلام زندگی بھر آتے اور جاتے رہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا ہوں گا چونکہ آپ کو تو وہی آتی تھی کہ یہ تمہاری والدہ، لیکن راز دیکھیے کہ ماں کتنا اس نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے رسک لی. بچے کو پانی میں چھوڑ دیا، واپس آئے تو دبا کے راز رکھا اپنے بچے کا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہنرمند تھے، یاد رکھیں بڑے ہنرمند. بہرحال تو آپ کافی ماہر تھے، علم تھا، ہنر تھا، فن اللہ رب العزت نے آپ میں دیا تھا. بہرحال تو یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے ہم کو کہ ثابت قدم رہنا جب کوئی مصیبت آتی ہے خوف کے موقع پر، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس واقعے سے ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، قضا اور قدر تو طے ہے، تقدیر میں کیا ہونے والا طے ہے، لیکن اس کے بعد بھی وسائل کے استعمال میں سستی نہیں کرنا چاہیے. موت کا بھی طے ہے لیکن بیمار ہو تو دوا کھانا چاہیے، وسائل کا استعمال کرنے میں سستی نہیں کرنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پہلے تو رسی کاٹ دی، بچہ بہہ کے چلا گیا، پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا، کہا بیٹی کو جاؤ دیکھو تمہارا بھائی کہاں جا رہا ہے. وسائل کا استعمال. تقدیر تو پتا تھا نا، اللہ نے کہہ دیا بچہ میں تمہارے پاس دینے والا اور رسول بنانے والا ہوں، بات تو طے تھی.
پھر بھی وسائل استعمال کرے بیٹی کو بھیجا جاؤ، تو پتہ چلا وسائل کے استعمال میں سستی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ تقدیر میں جو ہے وہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس واقعے سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کو جو انہوں نے بھیجا، بہنوں کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے اتنا بڑا رسک انہوں نے بھی اٹھا لیا اپنے بھائی کے لیے، ٹھیک۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلی، اور یہ پتہ چلا کہ ایک ماں، اس کی محبت اور اس کے بیٹے کی پرورش، اور جب ایک ماں بچے سے سچی محبت کرتی ہے تو اللہ برے سے برے حالات میں بھی ان کو لا کر واپس اپنے بچوں سے ملا دیتا ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔